انیس الرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، اپنا عنوان بیان کریں۔ انیس الرحمن کلاس ادنا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام: قلبت مشارق الأرض ومغاربها ما رأيت أحدا رجلا أفضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک ذرہ چمک اٹھا ہے مہتاب ضیاء بن کر، فضا کو جگمگایا آپ نے شمس الضحیٰ بن کر۔ میرے آقا آئے درد عصیاء کی دوا بن کر، سکون قلب مضطر غمزدوں کا آسرا بن کر۔ خلیل اللہ بھی آئے ہیں، کلیم اللہ بھی آئے ہیں، مگر آقا میرے آئے محبوب خدا بن کر۔ قابل و عزت و احترام، واجب الاحترام علماء کرام اور میرے ہر دل عزیز ساتھیوں، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ دنیا کائنات میں تمام تر عظیم ہستیوں میں سب سے افضل اور عارفہ، سب سے اعلیٰ اور بالا ہستی سید ولد آدم، سرور کونین، امام القبلتین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، آقائے نامور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ عزیزان من، جس طرح میرے آقا علیہ السلام کی سیرت اور صورت اعلیٰ ہے، اخلاق اور کردار اعلیٰ ہے، ذات اور بات اعلیٰ ہے، حسن و جمال اعلیٰ ہے، حسب و نسب اعلیٰ ہے، اسی طرح میرے آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان، مقام اور مرتبہ سب سے اعلیٰ اور نرالا اور بے مثال ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا: اگر تم ڈھونڈو گے ثانی محمد، ارے اگر تم ڈھونڈو گے ثانی محمد، ثانی تو دور ہے سایہ نہ ملے گا۔ ہر دل عزیز ساتھیوں، میں اپنے آقا علیہ السلام کی کن کن اوصاف حمیدہ کو بیان کروں؟ دنیا والوں، ہر وصف کی اپنی ہی خوشبو ہے۔ جب میں نے مہتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا مطالعہ کیا تو مجھے امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نظر آیا: کان خلقہ القرآن، جس کی گواہی خود خالق کائنات اپنے مقدس کتاب میں بیان کرتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ عزیزان من، جس طرح میرے آقا علیہ السلام کا مقام صرف عالم دنیا ہی میں نہیں بلکہ عالم ارواح میں بھی تھا کہ جب زمین و سما کا وجود بھی نہ تھا تو اس وقت رب ارض و سما نے تمام تر نبیوں سے عہد میثاق لی، تمام تر نبیوں نے بیک زباں ہو کر میرے آقا علیہ السلام کی شان کو دل و جان سے مان لیا۔ اسی لیے تو رب کبریا نے اپنے مقدس کتاب میں نقش کر میرے آقا علیہ السلام کی شان کو دو چند کر دیا۔ فرمایا: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ہر دل عزیز ساتھیوں، میرے آقا علیہ السلام کی شان اس قدر اعلیٰ ہے، میرے آقا علیہ السلام کا مقام اس قدر بلند و بالا ہے۔ دنیا والوں ذرا غور کرو، ہر نبی کو نبوت ملی، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو نبوت آمنہ کے لال کو ملی، جو نبوت تاجدار مدینہ کو ملی، وہ نبوت تمام تر نبوتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، جسے مالک ارض و سما نے اپنے مقدس کلام میں نقش کیا۔ فرمایا: وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ آئیے آگے چلے، یہاں پر ہی بس نہیں، معراج کے موقع پر رب کائنات نے میرے آقا علیہ السلام کو تمام تر نبیوں کا سردار بنا کر امام الانبیاء کا لقب عطا فرمایا۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا: پے کرے دل ربا بن کر آیا، احمد مجتبیٰ بن کر آیا، محمد مصطفیٰ بن کر آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ محبوب خدا بن کر آیا۔ عزیزان من، میرے آقا علیہ السلام کسی خاص قوم کے لیے ہی نہیں
کسی خاص بستی کے لیے ہی نہیں، کسی خاص قنبے قبیلے کے لیے ہی نہیں، بلکہ رب کا قرآن کہتا ہے دنیا والو تم بھی سن لو، گستاخی کرنے والو تم بھی سن لو، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آئے۔ کہیں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہیں فرمایا بشیرا ونذیرا، کہیں فرمایا وسراجا منیرا، کہیں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہیں فرمایا ان شانئک هو الابتر، کہیں فرمایا لا اقسم بهذا البلد، کہیں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتى يحکموک فیما شجر بینہم۔ عزیزان من، یہاں پر ہی بس نہیں، عرشوں سے صدائے آتی ہے، صدائے لاجواب آتی ہے، ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تیرا ذکر تا قیامت بلند کر دیا۔ محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ دنیا والوں اگر یقین نہیں آتا تو سن لو، کلمے میں رب کا ذکر، ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر، قرآن میں رب کا ذکر، ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر، اذان میں رب کا ذکر، ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر، اقامت میں رب کا ذکر، ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر، نماز میں رب کا ذکر، ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر، مسجد میں رب کا ذکر، ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر۔ ہاں ہر خطیب کی زبان پر، ہر مبلغ کی زبان پر، ہر مفسر کی زبان پر، ہر محدث کی زبان پر، الغرض مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عرش سے لے کر فرش تک، ہر خلا، ہر جہت، ہر سمت، ہر فضا، میرے رب کے ذکر کے بعد مصطفیٰ کا ذکر ضرور ہوتا ہے اور تا قیامت تک ہوتا رہے گا۔ خدا اپنی خدائی میں بے مثال، مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں بے مثال۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پر ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پر ناز تھا، مصطفیٰ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔